برتن کو مانجنا بھی ہے، برتن کو سیدھا بھی رکھنا ہے۔ سیدھا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہر عمل کرنا۔ دنیا کا اگر برتن الٹا ہو، یوں اپنے دیچکے کو الٹا رکھ دیں، اس کے اوپر سمندر گرا دیں، پورا سمندر، پورا دریا، پوری ندی، آپ کے برتن میں کچھ نہیں آنا، وہ ادھر گر جائے گا، ادھر گر جائے گا۔ برتن سیدھا ہوگا تو تب جا کے خیر اس میں آئے گی۔ اگر سنت کے خلاف عمل ہے تو ساری زندگی اللہ کی رحمتوں کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہو۔ سیدھا رکھیں برتن کو، رخ سیدھا ہو۔ کہیں برتن ایسا تو نہیں کہ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے پیندے کے اندر ادھر بھی سوراخ، ادھر بھی سوراخ، ادھر بھی سوراخ، ادھر بھی سوراخ۔ صبح و شام اس میں پانی بھرتے رہیں، صبح و شام اس میں دودھ بھرتے رہیں، صبح و شام اس میں شربت بھرتے رہیں، وہ جو آئے گا وہ نیچے سے نکل جائے گا۔ دل کے برتن کو غیبت 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 چھلنی چھلنی کر دیتی ہے۔ ادھر سے روزہ بھی ہے، ادھر سے غیبت بھی ہے، تو برکتیں آ رہی ہیں اور نیچے سے نکل کے جا رہی ہیں، ٹھہر نہیں رہی۔ برتن سیدھا بھی ہو، برتن صاف بھی ہو، اور برتن صحیح سلامت بھی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تاجر کا روزہ کیا ہے؟ تاجر کا روزہ الگ ہے، وکیل کا روزہ الگ ہے، جج کا روزہ الگ ہے، سیاستدان کا روزہ الگ ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ روزہ سب کا ایک ہی ہے، سارے صبح کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور شام کو افطاری کرنا ہی نہیں۔ یہ معدے کا روزہ ہے، یہ روزہ ہے۔ وکیل کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے ساتھ اور اپنے مالک کے ساتھ یہ وعدہ اور یہ عہد کر لے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے کبھی اپنی زبان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، نہیں بولنا، نہیں بولنا، میں نے سچ کو جھوٹ نہیں ثابت کرنا اور جھوٹ کو سچ نہیں ثابت کرنا، میں نے قاتل کو معصوم نہیں ثابت کرنا اور معصوم کو قاتل نہیں ثابت کرنا۔ یہ وکیل کا اصل روزہ ہے، اصل روزہ ہے۔ جج کا روزہ یہ ہے کہ اس منصب پر بیٹھ کے وہ اپنے اللہ سے اور اپنے دل سے وعدہ کرے کہ اگر آج تک انصاف کا خون کرتا رہا، مظلوموں کو رلاتا رہا اور ان کو ستاتا رہا اور تاریخ پر تاریخ دیتا رہا، ان کی جوتیاں بھی ٹوٹی، ان کے دل بھی ٹوٹے، ان کو انصاف نہ ملا، وہ قبروں میں چلے گئے۔ آج میں روزہ رکھ کے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا روزہ مکمل تب ہوگا کہ انصاف لینے والا میری دہلیز پہ آئے گا اور ایسا انصاف ملے گا کہ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کو اپنی اہلیہ کا زیور نہیں بیچنا پڑے گا، اس کو اپنے اثاثے نہیں بیچنے پڑیں گے، اس کو لاکھوں کی فیس دے دے کے انصاف کو خریدنا نہیں پڑے گا، بلکہ یوں انصاف ملے گا کہ وہ آ رہا ہوگا، میرے چہرے کو دیکھ رہا ہوگا اور میرے چہرے کے اوپر انصاف کا نور جگمگا رہا ہوگا، عدل کا نور جگمگا رہا ہوگا۔ وہ میری عدالت میں دروازے سے داخل ہوگا، اس کا دل گواہی دے گا یہ جج سچا ہے، اس کا عدل سچا ہے، اس کا انصاف سچا ہے، اس کا رویہ سچا ہے۔ اگر آنسوں کے ساتھ آئے گا تو خوشی کے کہے لگاتے ہوئے واپس جائے گا۔ وہ کہے گا انصاف زندہ باد، عدل زندہ باد، اور جو کرنے والا ہے وہ زندہ باد۔ یہ جج کا روزہ ہے۔ سیاستدان کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو الو نہ بنائے، اپنی قوم کو الو نہ بنائے اور اس سے جھوٹے وعدے نہ کرے۔ جو نہیں کر سکتا وہ نہ کہے کہ میں کروں گا، اور جو کر سکتا ہے وہ کر کے دکھائے کہ ہاں میں نے یہ کیا۔ یہ سیاستدان کا روزہ ہے۔ تاجر کا روزہ کیا ہے؟ کاش کہ تاجر اپنے روزے کو سمجھ جاتا تو وہ میری اور آپ کی دعاؤں کا مستحق ہوتا، میری اور آپ کی دعاؤں کا مستحق ہوتا۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار جب آتے ہیں تو وہ مینے بازار لگاتے ہیں، وہ چیزوں کے سٹال لگاتے ہیں۔ جو چیز سارا سال 100 روپے کی وہ بیچتے ہیں،
جب ان کے خوشی کے تہوار آتے ہیں تو وہ اس کو 50 روپے کر دیتے، آف کر دیتے، آدھا کر دیتے۔ ہمارا تاجر کیا کرتا؟ جو چیزیں سارا سال 500 روپے کی ہیں وہ رمضان میں 1000 کی ہو جائے گی، دگنی ہو جائے گی۔ اللہ کے قہر کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو کس طرح ہم دعوت دے رہے ہیں؟ عمل سے دعوت دینے ہیں کہ اللہ آپ کا رحمت والا مہینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا ہے، اسی مہینے میں ہم نے آپ کی مخلوق کو، آپ کے بندوں کو مہنگائی کی چھری سے ذبح کرنا ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کی زبانوں سے یہ بات سنی ہے کہ جی ایک ہی تو مہینہ ہے، ایک کمائی کا ایک ہی مہینہ ہے۔ اللہ اکبر! کاش یہ سوچ اس کو بالکل برعکس ہوتی کہ سارا سال تو ہم کماتے رہتے ہیں، ایک ہی تو مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے اپنی آخرت کمانی ہے، اپنی جنت کمانی ہے، اللہ کی رحمت کمانی ہے، اللہ کی رضا کمانی ہے۔ یہ سوچ کیوں نہیں بنتی کہ سارا سال تو ہم کماتے ہی رہتے ہیں، اور ایک مہینہ یہ آیا ہے جس مہینے میں ہم اپنی ساری غلطیوں کا ازالہ کریں گے۔ تاجر اپنی ترازو کو ایسا سیدھا کر دے کہ جو چیز دے رہا ہے وہ جھکی ہوئی ہو، برابر بھی نہ ہو، برابر تو ہونی چاہیے، لیکن جس کو دے رہا ہے اس کو پتہ لگے کہ یہ مجھے زیادہ دے رہا ہے، نہ کہ ڈنڈی مار رہا۔ تو تاجر کا مکمل روزہ تب ہوگا کہ اس کی ترازو کے اندر جان آئے گی، اخلاص آئے گا، ہمدردی آئے گی، مخلوق خدا کا درد آئے گا، اور اس کا یہ یقین ہوگا کہ آج ترازو میرے ہاتھ میں ہے، کل ترازو عرش کے مالک کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر اس وقت اگر انصاف بھی ہو گیا تو ہم مارے جائیں گے۔ اس وقت تو انصاف سے آگے بڑھ کے ہم اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ اللہ انصاف کیا تو ہم تو مارے جائیں گے، اے اللہ تو احسان کر دے، تو کرم کر دے، تو فضل کر دے، تو رحم کر دے، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ کی ذات سے توقع تو یہ کہ اللہ انصاف نہیں، اس سے آگے احسان کر دے، فضل کر دے، کرم کر دے۔ اور جب یہی ترازو میرے اور آپ کے ہاتھ میں آئے تو ہماری ترازو میں انصاف نہ ہو، ہماری ترازو کے اندر جھول ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ خود اپنا ہاتھ تو دیکھ، اپنی ترازو تو دیکھ۔ کسی نے اس لیے کہا نا کہ جب بندہ تنگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، یا اللہ تو میرا حال دیکھ، یا اللہ تو میرا حال دیکھ، تو وہاں بعض دفعہ آگے سے آواز آتی ہے کہ مجھے یہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو تاجر کا روزہ یہ ہے کہ رمضان آئے تو لوگوں کو محسوس ہو کہ ہاں یہ وہ تاجر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ کتنا بڑا رتبہ، کتنا بڑا رتبہ! فرمایا نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا رتبہ ملے گا اگر رمضان کا روزہ صحیح بنا دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کے اس لفظ کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ تم سے مراد یہ کہ تمہارے پیروں پر بھی، پاؤں پر بھی روزہ فرض، تمہارے ہاتھوں پر بھی روزہ فرض، تمہاری نگاہوں پر بھی روزہ فرض، تمہارے منہ پر بھی روزہ فرض، تمہاری زبان پر بھی روزہ فرض، تمہارے دل پر بھی روزہ فرض، تمہارے دماغ پر بھی روزہ فرض، تمہاری سوچ، فکر، شعور سب پہ روزہ فرض ہے۔ ان سب کو چیک کرنا ہے کہ کہاں بیلنس برابر نہیں ہے، کہاں توازن نہیں رہا۔ اگر یہ اس طرح چیک کر لیا تو پھر یہ روزہ ادا ہو گیا، اور اگر اس طرح چیک نہ کیا، بس منہ بند کر لیا اور یہ سمجھا کہ میں نے بھوک برداشت کر لی، میں نے پیاس برداشت کی، وہ تو جو ہم برداشت کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ساری کی ساری کسریں سحری کو نکل جاتی ہیں، جو باقی کسر رہ جاتی ہے افطاری کو نکل جاتی ہیں۔ تو کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا یہ بڑوں کی باتوں کا نتیجہ ہے۔
یہ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اگر ہم اختیار کر لیں تو روزے کے تقاضوں میں سے ایک بہت بڑا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھیے مگر مکمل روزہ رکھیں، مکمل پورا روزہ رکھیں۔ ادھورا روزہ اللہ قیامت کے دن قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔